سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے آپ کے ہم سب کے سارے جہان کے دادا رضی دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ آپ کی محبت، آپ بلاتے ہیں اتنے خوبصورت اسٹوڈیو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، مولانا صاحب کے بارے میں بڑی گرما گرم خبریں چل رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، تو کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیے، آج دو اہم باتیں ہوئی ہیں۔ آج سے پہلے اہل دیوبند کا منبر اور محراب وہ ایک طرف تھا، اور اس کے اوپر انفلوئنس تھا یا امپیکٹ تھا مولانا سمیع الحق صاحب کا ان کی زندگی تک، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب کا۔ ٹھیک ہے، لاہور میں ہم دیکھتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام سین کے نام سے الگ بینر لگے ہوتے تھے الیکشن کے دوران، اور فے کے نام سے الگ لگتے تھے۔ پچھلے الیکشن میں بھی 24 کے الیکشن میں بھی یہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ پولیٹیکل اینٹیز تھیں۔ جی، آج مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں، افسوس تو وہ پہلے ہی کر رہے تھے، وہ اکوڑا کھٹک گئے ہیں، ٹھیک ہے، جامعہ حقانیہ، اور وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ آپ ہمارے سرپرست ہیں۔ اچھا، ہمارے والد صاحب نہیں رہے، آپ ان کی جگہ پہ ہیں، آپ ہماری سرپرستی قبول فرمائیے۔ اور اس کے بعد جو مولانا نے خطاب کیا ہے لیتھل قسم کا، جس میں انہوں نے خوارج کو، پرلی طرف والے طالبان کو، سب کو اڑا کے رکھ دیا۔ اچھا، وچ انڈیکیٹ ہز اسٹرینتھ نا، یعنی اب پہلے وہ صرف سیاست کی امامت کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ممبر کی امامت ان کے پاس نہیں تھی۔ اوکے، آج وہ تاریخی دن ہے کہ ممبر کی امامت بھی ان کے پاس آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب، شاید خبر بھی آ جائے یا آ گئی ہو ہمارے ولاگ تک، وہ عید کے بعد اب انڈیپینڈنٹ سیاست کریں گے۔ زبردست، اچھا، اب وہ کسی کا نہیں بنیں گے، وہ مولانا کا خیال ہے کہ اس کے بعد، میں یہ فیل کرتا ہوں، مولانا کا یہ خیال ہے یا فیلنگ ہے کہ اس کے بعد اب انہیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا ووٹ بینک لیں گے اس نتیجے کے اندر، لیکن اس نتیجے کے اندر جو ہے کسی کی سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا، جو اس بات پہ تھا کہ جناب مولانا آئیں گی اور ہمیں بچائیں گی۔ مولانا نہیں آ رہے اب کسی کو بچانے کے لیے، مولانا اپنے براہ راست نیگوشیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ موجودہ حکومت بھی مولانا کی ہر رگ کو جانتی ہے، ایسا ہی ہے کہ انہیں منانا کیسے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور مولانا کا بھی وہ ہے نا کہ ہم انہیں چھیڑتے تھے کہ وہ روٹھیں، اور وہ روٹھتے تھے کہ ہم منائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بس یہ آپ دیکھیے گا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج آپ نے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن دیکھا ہے؟ جی، میں نے بڑا حیران ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر۔ ہاں، کیا؟ جی، لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ایگزیکٹلی آج کس طرح اچھے بچے بنے ہوئے تھے پی ٹی آئی والے، جی، اپنی نشستوں سے نہیں ہلے۔ ایسا ہی ہے، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائس کو گھیرا ڈالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے مختلف قسم کے اشارے کرتے تھے، اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے، اس کے ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کے۔ عالیہ حمزہ نے تھوڑی سی ریزسٹنس شو کی ہے، تھوڑی سی آج۔ اچھا، نہیں، لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں، ہاں جی، وہ نہیں کیا انہوں نے جو کرتے ہیں، جو یہ کیا کرتے ہیں، وہ نہیں کیا انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ میچے میں آ چکے ہیں، جتنی اجازت ملے گی اتنا ہی کریں گے۔ ایک اور بات ہے، اب جیسے ہی مولانا نے یہ بات کہی ہے نا، ساتھ میں یہ بھی بات گونج رہی ہے کہ جناب حضرت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، بڑی کمال کی شخصیت ہے۔ کیا بات ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کی طرف سے نہیں، اب میں کے پی حکومت کی طرف سے، کے پی حکومت کے تمام ملازمین مشینری لے کر اسلام آباد پہنچوں گا، اور کے پی کے حقوق جو وفاق نے غصب کر رکھے ہیں ان کا مطالبہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کس وقت کہا ہے؟ اس وقت کہا ہے جب پی ٹی آئی جو ہے وہ بندے کی منتیں کرتی پھر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے اپنے لوگ بھاگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے لوگ بھاگ گئے سے مجھے یاد آیا، وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اڈیالہ کے باہر انہوں نے ایک کیمپ لگانا تھا۔ ارے ہاں، وہ علیمہ باجی بڑی ریکویسٹ بھی کرتی تھی کہ آپ لوگ لگائیں، ہم لوگ تو بیٹھیں گے آ کے۔ ہاں، وہاں سے آ کے لاہور سے جاتی تھی ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ جی بالکل بھائی جان،
KPK سے بھی انکار ہو گیا. آئے KPK سے کہا گیا کہ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگائیں. اپر پنجاب والے, سینٹرل پنجاب والے تو پہلے ہی وہ تو کہ جی وہ پولیس مارتی بہت ہے, ہم نے نہیں آنا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ KPK کی طرف سے, تو جب سے وہ جنید اکبر صاحب تشریف لائے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب نے 5-5 ہزار تقسیم کرنا بند کیے ہیں, اس کے بعد وہاں سے بھی کوئی دستیاب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ساؤتھ پنجاب میں بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں, اور ساؤتھ پنجاب والے جو ہے نا, انہوں نے جو آگے سے جواب دیا ہے وہ میں دہرا نہیں سکتا. بڑی بےزتی ہوئی ہے, بڑی بےزتی ہوئی, صاف انکار ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دوڑ لگا گئے ہیں وہاں پہ کیمپ لگانے سے. فی الحال اگر کہیں اور سے سپورٹ آ جائے, ملک ریاض صاحب کا کوئی جادو سر چڑھ کے بول جائے تو اس کا پتہ نہیں. فی الحال نو کیمپ. ایسا ہی ہے. علیم آباد جی نے ویسے بہت ریکویسٹ کی ہے لوگوں سے کہ آپ آئیں یہاں پر کیمپ لگائیں, دھرنا دیں اڈیالہ کے باہر. کئی بار کی ہے, بہت زیادہ کی, بار کی ہے. انڈائریکٹ کی تو بہت دفعہ بانی کے کہنے کے اوپر کی ہے, یہ کہہ کے کی ہے کہ وہ میرا بھائی کہتا ہے کہ آپ کیمپ لگائیں. نہیں, یہ تو پھر بڑی ستم ظریفی ہے پھر یہ بہت زیادہ. لیکن آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں 2 شکریہ ادا کر دیے تھے, اب کوئی اور شکریوں کی؟ شکریہ ادا نہیں کیا, میں نے مینشن کیے تھے شکریوں کا. ہاں جی, شکریہ مینشن کیا. تقریر کے اندر جناب حضرت قبلہ ٹرمپ صاحب جو ہیں جی, انہوں نے شکریہ ادا کیا. بے شک. ان کے فوراً بعد ان کے جو میرا خیال ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, ان کا ویڈیو بیان آیا کہ جی صدر صاحب نے میرے کہنے کے اوپر یہ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ ترجمان سے جلیل آفریدی صاحب نے پوچھا, اس نے بھی شکریہ ادا کر دیا. آخری شکریہ جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اور وہ شکریہ تھا سینٹ کام کا. اچھا, یعنی وہاں کے GHQ کا شکریہ تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. اوکے, یہ بڑا میننگ فل تھا نا. امریکہ کے GHQ نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا, حالانکہ وہ اس طرح کا کام کرنے والی پارٹی نہیں ہے. ہاں بے شک جی. ٹھیک ہے نا, وہ پچھلی دفعہ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم آپ سے جو کام کرواتے ہیں ہم آپ سے آپ کو پیسے دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ شکریہ والی پارٹی نہیں ہے. جی جی. لیکن یہ پہلا موقع ہے, مجھے لگتا ہے کوئی بڑا کام ہے. اچھا, یہ بظاہر تک شکریہ جو ہے یہ شریف اللہ کا لگ رہا ہے, لیکن بڑا کام. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس وقت فورتھ کمنگ جو آپ کو اگر چیز میں بتا پاؤں کہ یوکرین کے اندر سیز فائر ہونے جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جنگ بندی تو ہونی ہے نا. جی جی. ٹرمپ صاحب کا ٹارگٹ ہے, تو وہاں پہ اقوام متحدہ کی امن فورس بھی آئے گی. سیز فائر ہوگا جی, علاقے واپس نہیں ہوں گے. فی الحال جنگ بندی ہوگی, جنگ بندی ہو جائے گی. اس جنگ بندی اگر ہوگی تو اس جنگ بندی کی جو اس کے اوپر نگرانی جو ہے وہ اقوام متحدہ نہیں کریں گی. بے شک. اور اقوام متحدہ کی سروسز کے اندر بیسٹ آرمی جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے. کیا بات ہے. اور اس کے اوپر یوکرین کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اس کے اوپر روس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. امریکہ سے تو ویسے شکریہ آ رہا. تو امریکہ سے شکریہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہمیں یہ اسائنمنٹ ملنے لگی ہے. اچھا یار, کیا بات ہے. پھر ہمیں یہ اس کے لیے میں نے چن لیا, تو بھی مجھے چن یہ والا مسئلہ ہے. کیا بات ہے. اچھا میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کروں, انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ کھپ پڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ لوگ مجھے میسج بھی کر رہے ہیں, فون بھی کر رہے ہیں کہ یار عمران خان 16 کو باہر آ رہا تھا, یہ رضی دادا نے شرارت کی ہے, سازش کی ہے باقاعدہ, اور اس کے راستے بند کر دیے. نہیں میں نے نہیں کیے. وینس جو ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے جا کے, ٹھیک ہے, وینس جو ہے وہ 14 کو کلٹی ہو گیا, ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے عمران خان صاحب باہر نہیں آ گئے. اگر وینس دھوکہ نہ دیتی تو میرا مطلب دیتا تو خان صاحب باہر تھے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو ستارے تھے نا 16 تاریخ والے, وہ کوئی اور تھے, اس کو کسی بندے سے وہ جوڑ رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے کوئی وینس بیچ میں ہے, گھسا دیا آپ لوگوں نے زبردستی. نہیں ہم نے نہیں, جس نے آ کے کہا کہ بھائی روک یار, ہم نظام شمسی کو منور کرنے والے کہاں ہو گئے یار. یہ سارا الزام آپ کے اوپر آ رہا ہے. نہیں میں دیکھیں میں کتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں کہ میں نے ویل ایڈوانس آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ کام نہیں ہونے جا رہا. نہیں بتا دیا, اور اس کی وجوہات بھی بتا دی. بے شک. تو باقی کسی نے شک کرنا ہے تو کرتا ہے, انجوائے کریں. لے جی, سب سے امپورٹنٹ چیز سنا ہے, پاکستان کی دھرتی تو تنگ ہو گئی تھی, یوکے میں بھی ایئرپورٹ کے اوپر عمران ریاض خان کے ساتھ بڑی ضلالت ہوئی ہے. نہیں ایئرپورٹ نہیں, وہ کہیں پہ گئے تھے. اچھا ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ, ڈپارٹمنٹ گئے ہیں. یہ اظہر جاوید صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, یہاں پہ لاہور بھی آئے رہتے ہیں اکثر, کبھی کبھار ملاقات بھی رہتی ہے ان سے, اور وہ بڑی پکی پیڈی سوچ سمجھ کے خبر دیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے,
تو انہوں نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے باقاعدہ کچھ تصاویر بھی شیئر کی ہیں اور وہ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اوپر شاپنگ کر رہے تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لندن کا باجا عادل راجہ نامی کوئی صاحب ہیں, یہ انہوں نے ارینج کیا تھا کیونکہ دونوں کی پروفیشنل رائیولری چل رہی ہے ویوز کی. آپ نے کبھی بازار کے اندر دو بھکاریوں کو آمنے سامنے یا ساتھ ساتھ بیٹھ کے مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں, بڑے بھکاریوں تو نہیں. اور بڑے بھکاری اگر ساتھ میں کوئی آگے بیٹھ جائے نا, آپ آج جاتے ہوئے نا گھر میں سٹاپ کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا. سٹاپ کے اوپر کھڑے ہوئے اگر ایک بھکاری یا بھکارن کھڑی ہے نا اور دوسرا اس کے قریب پھٹکے گا تو وہ لڑیں گے کس طرح آپس میں. ریجن بانٹے ہوتے ہیں انہوں نے, یعنی کہ وہ ادھر نیا بھکاری علاقے بانٹے ہوتے ہیں کہ اچھا بعض جو سٹاپس جہاں پہ گاڑی روکتے ہیں نا, بعض سٹاپس پہ تو انہوں نے لائنیں تقسیم کی ہوتی ہیں. اچھا کہ یہ لائن میری فاسٹ لین والی, یہ درمیان والی لائن تمہاری, یہ تیسری لائن اس کی, اور موٹر سائیکل اس کے, اس طرح کر کے وہ بھیک مانگتے ہیں. اچھا تو یہاں پہ بھی ایلوکیشن تھی نا کہ لندن میں صرف لندن کا راجا عادل راجہ مانگے گا, بالکل, اوپر سے یہ بھی مانگنے پہنچ گئے. آپ دیکھیے ہمارے جو بھائی ہیں, کیا نام ہے ان کا, صابر شاکر صاحب, وہ جب گئے ہیں تو لندن میں قیام نہیں کیا انہوں نے. جی, انہوں نے لندن سے 80-90 کلومیٹر دور جگہ ہے جہاں پہ وہ قیام پذیر ہوئے ہیں, یعنی علاقہ تقسیم کیا ہوا تھا. وہ وہاں پہ بیٹھ کے, وہ ان کا ایریا تھا, ادھر مانگ رہے تھے, وہ ادھر مانگیں گے. یہ لندن صرف عادل راجہ صاحب کے لیے تھا. اب یہ صاحب بھی لندن میں لینڈ کیے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ یہ عادل راجہ صاحب کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے گئے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت کے اندر عادل راجہ صاحب کا یہ اقدام قدرتی اور فطری لگتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ آپ کے رزق کے اوپر لات مارنے آ رہے ہیں, اس نے تو مانگ آپ وہاں پہ یاشی کر رہے ہیں بیٹھ کے بھیک مانگ کے. اچھا, اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, بہت امپورٹنٹ, بہت ہی دل دہلا دینے والی, کہ وہ بھٹی صاحب, ہاں, وہ پہنچ گئے ہیں انجینئر صاحب کے پاس. انجینئر صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ہتھے چڑھ گئے بھٹی صاحب. لیکن مجھے اس معاملے میں بھٹی صاحب کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. انجینئر صاحب نے جو ان کو دھویا ہے نا, مطلب کہ پہلے انہوں نے سیدھا بچھا کے دھویا, پھر انہوں نے الٹا بچھا کے پھر دھویا. ارشاد بھٹی, اچھا وہ ہوا اس طریقے سے. انہوں نے ایک بڑا مزیدار سوال کیا اور پی ٹی آئی نے صرف وہ کاٹ کے لگایا, آگے کی کہانی نہیں بتائی جو انجینئر نے اس طرح پھیرا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو ڈگری بھی نہیں ہے, آپ نے تو تعلیم حاصل نہیں کی اسلام کی, تو آپ کیسے اسکالر بن سکتے ہیں؟ تو میرا آپ سے سوال ہے. میں بالکل, میں انجینئر مرزا صاحب, ظاہر ہے کہ اپنا جواب انہوں نے جو دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ اوپر. میرا سوال یہ بنتا ہے کہ چلیں ان کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, آپ کے پاس یہ سوال اٹھانے کی اتھارٹی ہے, آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ اور میں آپ سے عرض کروں کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں, ان کے سامنے بیٹھ کے سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سرٹن پس منظر ہونا چاہیے. میں نے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, قرآن کی تفسیر ایک دفعہ میرے قلم سے گزری ہوئی ہے, میں نے ٹرانسکرائب کیا. واہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور وہ تفسیر اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے لکھ کے باقاعدہ ٹرانسکرائب کی, اس کے اندر احادیث لگائیں, اس کے اندر آیات پوری صحت کے ساتھ لگائیں. 6-7 غلطیاں صرف نشاندہی ہوئی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس اتھارٹی کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو, اور صحافت میری آپ کے سامنے ہے, جی میں محمد علی مرزا صاحب کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو کرنے کی جرت نہیں کر سکا, حالانکہ وہ بڑی شفقت کرتے ہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. میرا مطلب ہے کہ تسی سیدھے جا کے مرزا صاحب تو ٹکر گئے. اور پھر سوال بھی کیپ پہن کے بھائی جان نے, ٹھیک ہے نا, اور سوال لکھا کے لے کے گئے ہوں گے. لیکن بھائی مرزا صاحب کو اگر آپ نے قابو کرنا ہے نا, تو پھر ان کے لیول کا بندہ پکڑ کے اس کے سامنے زانو تلمس طے کرے اور پھر جائیں. مطلب خورشید ندیم صاحب جو ہیں, جانتے ہیں نا, وہ جنگ کے کالمسٹ بھی ہیں اور پی ٹی وی کے اوپر اینکر بھی رہے ہیں. اس جیسا بندہ جو ہے اس کا مکالمہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ. اے تو کتنے میر علی, کتنے تیری سنا. کیا بات ہے جی. ہم معذرت خواہ جی مرزا صاحب سے, انجینئر صاحب سے, میں تو کم از کم معذرت خواہ. ہاں, تو وہ مرزا صاحب کے لیول نہیں تھا نا وہ والا.
جی انہوں نے بھی کہا چل آ جائے یار کوئی بات نہیں. ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر. لیکن ایک بات کا دکھ ہے جاتے ہوئے, بڑی تکلیف ہے مجھے, وہ جو انجینئر نے جو اسٹروک کھیلی ہے نا آفتاب اقبال والی, کہ یار کمال یار وہ واقع, کہ انہوں نے کہا کہ مناظرہ ہوگا 9 بجے سے پتہ نہیں 10 بجے تک, میں اپنے اسٹوڈنٹس کے چینل پہ بیٹھتا ہوں, یہ دونوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں, عمران ریاض اور وہ, تو میرے اسٹوڈنٹ کے چینل پہ ادھر ہی وہ آفتاب اقبال کے سارے یوٹیوب کے پیسے مارے گئے. یعنی کہ انہوں نے تو لائیو بٹھا کے انجینئر مرزا کو, انہوں نے تو ویورشپ لینی تھی نا, لیکن مرزا نے کہا بھائی میں بتاتا ہوں تمہیں, میرے ساتھ آؤ ذرا, آنا ہے تو ادھر آ کے لائیو بیٹھ جاؤ, اور میرے اسٹوڈنٹس کے چینل کے اوپر, خود اپنے چینل کے اوپر. اچھا آج جو ہے وہ آپ نے بانی صاحب کا نہیں پوچھا؟ ارے پلیز بتا دیں کچھ. میں تو بانی صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کھیلیں گے. اچھا, تو ایک سائڈ پہ انہوں نے کھڑا کر دیا علی امین گنڈا پور کو کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایسی کرتے رہیں, دوسری سائڈ سے علی گوہر جا کے تو مولانا کو منانے کے ڈرامہ کرتے رہیں گے, ہاتھ جوڑتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اور یوں ہم مولانا کو ان کی اوقات میں بھی رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جدھر کھینچنا ہوگا, اور ساتھ میں ان سے کام بھی لیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ والی بات ہو گئی ہے, وہ گھوڑے نے جو پہلے پھونک نہیں مار دی تھی, مولانا نے پہلے چال چلتی انہوں نے. بالکل. تو اس لیے بانی صاحب جو ہیں وہ اور پیچھے چلے گئے ہیں. وہ جو ہمارے دوست ہیں, اگرچہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا اور یہ مستقبل بینی کے اوپر, لیکن وہ جو ستارہ شناس ہمارے دوست ہیں وہ خود بھی نہیں کرتے. اچھا, وہ بات کرنے سے پہلے باقاعدہ وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جناب غیب کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو, غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, یہ وہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ستاروں کی چال یہ بتا رہی ہے کہ اگلے 3 ماہ تک چونکہ وینس کا زوال رہنا ہے تو رہائی نشتہ. کیا بات ہے جی. اب تو خیر وہ ارریلیونٹ بھی ہو گیا آہستہ آہستہ سیاست سے, بانی نکلتا ہی جا رہا ہے. دیکھیں نا آج ہماری پوری بات میں کتنی دیر کے لیے بانی ہے, میں بھول گیا تھا. میں لیکن ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہمارے ایک دوست ہیں مبشر لقمان صاحب, آپ جانتے ہیں, وہ آج کل لندن گئے ہوئے ہیں. اچھا, تو میری ان سے بات ہو رہی تھی فون پہ, تو میں نے کہا مبشر بھائی یہاں پہ یوتھیاپے کا کیا حال ہے؟ اوکے. تو انہوں نے کہا یار بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ یوتھیاپا جیسے کوئی ہوا میں ایویپوریٹ نہیں ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, ختم. کہتے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہاں پہ پہلے 10 بندے ملتے تھے اور 10 کے 10 لوگ جو تھے وہ یوتھیا وائرس سے انفیکٹڈ ہوتے تھے, اب ان کی تعداد 4 رہ گئی ہوئی ہے, 6 صحت یاب ہو چکے ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی, 60% کمی ہے اس میں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ یوتھیاپا کے جو مریض ہیں وہ بھی بڑی احترام کے ساتھ, اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کتنی دیر تک ان کو خان صاحب کو اندر رکھا جائے گا. ٹھیک, کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایسے کر کے موبائل سامنے رکھ کے بات نہیں کرنے دیتے تھے, یوں کر کے آپ کو پن کیا کرتے تھے, اور اب وہ اتنے تمیز جو 40% بچے ہیں وہ بھی تمیزدار ہو گئے ہیں اور لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ایویپوریٹ ہو رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی سیم بات اسی دن میرے ایک دوست نے اسلام آباد سے مجھے فون کر کے بتائی کہ یار یوتھیاپے کے اندر ایک شارپ ڈکلائن نظر آ رہا ہے ٹرینڈز میں. ایسے بے شک نظر آ رہا ہے, ہر جگہ نظر آ رہا ہے. تو چلیے لیٹس ہوپ فار گڈ جی, اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم اگلے پروگرام میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کریں گے کہ یوتھیاپا نے جو چندہ مانگنا شروع کیا نا آن لائن, وہ ایک رخسانہ کوثر صاحبہ ہیں یو کے میں, وہ بھی ابھی وہ شوکت خانم کے لیے چندہ مانگ رہی ہیں, اور کہتی ہیں کہ جی مجھے کوئی نہیں روک سکتا, اور وہ باقاعدہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے پاس پورا رائٹ ہے. نہیں ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر انہوں نے تھوڑی سی آواز بلند کی نا, ہم آپ کو بتائیں گے اگلی دفعہ کہ کس طرح انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا. یہ سارے مقدمے نظر انداز کر کے یو کے اندر جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کہتی چلو کر. ٹھیک ہے رخسانہ کوثر, آپ خیال رکھیں, آپ نے تو ویڈیوز بھی موجود ہیں ان کی. نہیں تو فیصل آباد میں جا کے وہ ہیں, کر لیں گی وہ, وہاں پر آ کے وہ کر لیں گی, لیکن گھر والوں سے نہیں بنتی, یہاں پر بڑے مسئلے ہیں ان کے. چلیں گلگت بلتستان چلے جائیں گی, وہاں پہ وہ میر بن جائیں گی. لے جی, بہت شکریہ دادا آج کے ٹائم دینے کے لیے آپ کا. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو جی.